اور ایران کے بھی یہ جو کاؤنٹر اٹیکس ہیں دور رکھنے کے لیے یہ ایک ٹرائل لیٹرل الائنس بنائی ہے. کہنے دیں مجھے اس بات کو، میرے بڑے دوست ناراض ہو جائیں گے. ہر چیز کے اندر پاپولیشن کاؤنسل کے اندر چیف آف ڈیفنس فورسز کو گھسایا ہوا ہے. دنیا کی ہر فائل جو ہے وہ میرے خیال ہے جا کے ان کے آفس پہ رکتی ہے. یہ ان کو پتا چلے گا جس دن تیلی وہ خاص لگ گئی جس طرح بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. دکھ بہت ہے لوگوں میں. اب اس سے عجیب عجیب جملے صوبے بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بھائی یہ حل نہیں ہے. مڈل ہائی لیول کے 19-20 گریڈ کے افسر سول اور ملٹری بیٹھ کے آزاد کشمیر میں انہوں نے لا کے وہ کام کر دیا جو انڈیا میرا خیال ہے کئی ڈیکیڈز میں نہیں کر سکا. یہ ہائیبریڈ نظام بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. ویلکم جی، سیاست.pk سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار محمد عمران صاحب. اٹس پلیجر ٹو ہوسٹ یو سر. تھینک یو ویری مچ. مائی پلیجر. سر ایک اور ایگریمنٹ ہوا. پہلے بھی ہم سعودی عرب کا دفاع کرتے تھے، پھر ہمارا پیکٹ سائن ہوا، اور اب ترکی کے ساتھ مل کر ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسلامی نیٹو بن چکی ہے. کیا کہیں گے سر اس ایگریمنٹ کے اوپر، اس الائنس کے اوپر اور اس سچویشن کے اوپر؟ دیکھیں، اسلامک نیٹو ویٹو یہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے نام دینا یہ مناسب نہیں ہے. اس میں ایک کلوز ہے نیٹو کے آرٹیکل 5 والا کہ ایک کے اوپر اٹیک جو ہے سب کے اوپر اٹیک کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اس کا کانٹیکسٹ فرق ہے. یہ جو انسٹیبلٹی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں پچھلے فروری سے لے کے اب تک، اور اس سے پہلے بھی رادر، اس کی وجہ سے 3 جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ایک ڈیٹرنس، ایک قسم کا ایک کسی اور ملک کو، اور میرا اپنا خیال ہے اسپیسیفکلی اسرائیل کو بڑی حد تک، اور ایران کے بھی یہ جو کاؤنٹر اٹیکس ہیں جو جب جنگ ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ جو ان کے ہیں ان کو روکنے کے لیے یا ان کو دور رکھنے کے لیے یہ ایک ٹرائل لیٹرل الائنس بنائی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ملک کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں گے یا جو ان کے کلیکٹیو دفاعی جو ان کی طاقت ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہوگی. ہاں، اگر اٹیک ہوا تو پھر دیکھنا ہوگا کہ ایک دوسرے کی یہ کیسے مدد کریں گے. ایون اٹیک کی صورت میں بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ کون اٹیک کر رہا ہے، کہاں سے اٹیک کر رہا ہے، اور کیا ایک دوسرے کی ملیٹریلی مدد کرنا مقصد ہے یا ایک دوسرے کی جنرلی مدد کرنا مقصد ہے. تو اس لیے یہ باتیں اس میں ایمبیگوس ہیں. ابھی سٹارٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کا، تو دیکھتے ہیں یہ آگے کس طرف جاتا ہے. سر اس وقت میں جب بھارت کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی، چائنا نے وہاں پر ایک بڑی کھل ڈل کر پاکستان کے ساتھ مدد کی. پھر اس کے بعد امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک الگ سے ایک آج کل پیار چل رہا ہے. ایران کے ہم بھائی بنے ہوئے ہیں، مذاکرات کروا رہے ہیں. ایران اور سعودی عرب کا کنفلکٹ چل رہا ہے. جب اس ساری سچویشن میں ہم سر اس طرح کے معاہدے سائن کرتے ہیں تو ڈپلومیٹکلی ہماری پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ ڈپلومیٹکلی نا آپ کو سب سے پہلے ایک ملک کی پریسٹیج کے لیے خیال آتا ہے کہ آپ پاکستان کی پریسٹیج کو بلند کریں. دیکھیں، یہ مارکہ حق سے پہلے یہ مئی میں جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس سے پہلے کچھ مہینے پہلے تک پاکستان کا بین الاقوامی امیج اچھا نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو ایک نگاہ سے دیکھتی تھی، جس میں طالبان کے خلاف ہم نے ڈیسائسو ایکشن نہیں لیا امریکہ کے کہنے پہ. اس سے پہلے مجاہدین کو ہم نے امریکہ کے کہنے پہ سپورٹ کیا. تو ہماری جو پالیسی تھی اس کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اور اس کے بعد انڈیا نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو کشمیر میں مجاہدین لڑ رہے ہیں وہ ایکچولی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، اور وہ ان کو بھی ٹیررزم میں کوٹ ان کوٹ ڈال دیا. حالانکہ نہ وہ ایسے تھے، اور پاکستان کی باقی پالیسی بھی اس دور میں اگر دیکھیں تو
سمجھ میں آتی ہے اس کو کرٹیسائز کرنا غلط ہوگا، کیونکہ سوائے آخری کچھ سالوں کے، تو اس لیے پاکستان کا امیج اس لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ پھر انڈیا کی بیوقوفیوں سے جو کہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ اگریشن آپ کو کے الٹے کانسیکوینسز ہوتے ہیں، تو انڈیا کی بیوقوفی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے آپ کو بڑا اچھا ایکویٹ کیا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں شکست فاش تھی یا کیا، بڑا اچھا ایکویٹ کیا پاکستان نے مئی میں۔ اس سے جو دنیا بھر کا ایک امیج یہ تھا کہ پاکستان کنونشنلی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، 5 گنا بڑا ملک، اس کے بعد بجٹ پاکستان کا 10 بلین ہے، انڈیا کا 92 بلین ہے ڈالرز میں، تو کوئی سینس نہیں تھی کہ پاکستان مقابلہ کرتا۔ پاکستان نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دیکھیے ایون بڑی جنگوں میں بھی نا 6-7 جہاز گرانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایئر کرافٹ جو اب لوز کرتے ہیں وہ بیٹل کو ٹلٹ کرتے ہیں کہ یہ جنگ کون جیتا، تو پاکستان نے چونکہ ان کے ایئر کرافٹ گرائے، باقی نیریٹو کی نظر ہوگی، انہوں نے کہا ہم نے ایئر فیلڈز پہ حملہ کیا ہے، ہم نے کہا ہم نے آپ کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کیا ہے، تو وہ چلتا رہا۔ تو اس سے پاکستان کا ملٹری امیج بہتر ہوا، اور اس کے بعد اسرائیل کی بیوقوفی سے، دوسری اسرائیل کی بیوقوفی سے پاکستان کو ایک نادر موقع ملا میڈیشن کا، اور اس میڈیشن کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس سال کے شروع میں اچھے ہوئے تھے، اور ایران کے ساتھ تعلقات صرف پچھلے سال اچھے ہوئے تھے۔ تو ایران کے جو پزشکیان جو پریزیڈنٹ ہیں، ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے، وہ اپنی شہادت سے پہلے ان کے ساتھ ریلیشن شپ امپروو کی تھی، اور ساتھ پاسداران انقلاب کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی، جب وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان کے روابط تھے جن کو انہوں نے بہت اچھی طرح یوز کیا۔ تو اس لیے اس طرح دوسری اسرائیل کی بیوقوفی سے پاکستان کو چانس ملا، اور تیسری انڈیا کی ڈبل بیوقوفی سے، کیونکہ انڈیا اس جنگ سے پہلے فادر لینڈ مدر لینڈ کرنے پہنچ گیا اسرائیل، این جنگ سے بالکل پہلے، تو ایران کی جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ تھی، جو بہت اچھی ریلیشن شپ تھی، اس کو بھی ڈینٹ پڑا، اور پھر صرف پاکستان رہ گیا۔ پاکستان نے ایم او یو سائن کیا، ایم او یو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ وہ اس کو ختم کر دیا دونوں ممالک نے اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے پاکستان کا یہ جو ایک سفر چلتا آ رہا ہے، اس کا یہ تسلسل ہے کہ اب پاکستان نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروا رہا ہے، پاکستان کا سینس یہ ہے، اس نے ٹرکی کو کنونس کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ شامل ہونے پہ، کہ یہ خطہ اگر آہستہ آہستہ امریکن فٹ پرنٹ یہاں کم ہوتا ہے، ایک دم کم نہیں ہو رہا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اکیلا پاکستان نہ ہو بلکہ 2-3 امپورٹنٹ بڑے ممالک ہوں۔ ان تینوں میں سے صرف ترکی کو اسرائیل سے ڈائریکٹ خطرہ ہے۔ اسرائیل کے کئی پولیٹیشین اسپیشلی جو اپوزیشن لڑ رہی ہے اس وقت نیتنیاہو کے خلاف، وہ سنی الائنس کی بات بھی کرتی ہے اور ٹرکی کی بات بھی کرتی ہے۔ ٹرکی نے بہت ڈیفینس انڈیجنائزیشن کی ہے، بہت زیادہ۔ ٹرکی کے پاس F-16 تو ہیں امریکہ کے، لیکن اب وہ اپنا کان ایئر کرافٹ بنا رہے ہیں، $27 بلین، تقریباً پاکستان سے 3 گنا ان کا ڈیفینس بجٹ ہے، اور ڈرونز میں وہ دنیا کی ٹاپ 2-3 ممالک کے اندر ان کی صلاحیت ہے۔ اور اگرچہ جو سینکس ہیں وہ کہتے ہیں ٹرکی کے اوپر اسرائیل کیسے اٹیک کر سکتا تھا، وہ تو نیٹو کا ممبر ہے، لیکن سائنز ایسے آ رہے تھے کہ ایران کے بعد ٹرکی کو اگلی بڑی اسٹیٹ اسرائیل سمجھ رہا تھا، اور اسرائیل کا کیا ہے، وہ بہانہ بنا کے کچھ بھی کر سکتا ہے، جبکہ نیٹو ٹرمپ کی وجہ سے بالکل ڈکلائن پہ ہے۔ تو اس لیے یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک انٹرنیشنل
کچھ ٹرینڈز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹرائلیٹرل الائنس بنا ہے. اس کے مقاصد پورے ہوتے یا نہیں ہوتے، یہ ممالک کو آگے جا کے یہ کیسے کانڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. سر، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ایک بڑے پرانے تعلقات ہیں اور بڑے مضبوط ہیں، اور معاشی طور پہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں جب مشکلات ہوتی ہیں سعودی عرب کے پاس جاتا ہے. اس سے پہلے ہم دفاعی جو سرگرمیاں تھیں سعودی عرب کے لیے وہ کرتے رہے. بیت المقدس کی حفاظت پاکستان فوج کرتی رہی، پھر وہ پیکٹ سائن ہوا، پھر یہ جو معاہدہ سائن ہوا. اب اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو معیشت نظر آتی ہے پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ایک بڑی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو اس طرح کے معاہدوں کے بعد کوئی آپ کو پاکستان کے لیے اکنامیکل اپرچونٹیز نظر آ رہی ہیں؟ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آٹومیٹیکلی رائز نہیں کرتی ان سے. پاکستان میں انویسٹمنٹ اس وقت آئے گی جب پاکستان میں انٹرنل ریفارم ہوگی. انٹرنل ریفارم سے مراد ہے پاکستان کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوگی. اس میں صرف پاکستان کا قصور نہیں ہے، انڈیا اس وقت بہت لارج اسکیل پہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، اور اس کے بارے میں انڈینز خود بھی اس کو ڈینائی نہیں کرتے. ان کی ڈبل ڈاکٹرائن ہے. ان کے جتنے مودی صاحب کے جرنلسٹ ہیں وہ جب بھی بلوچستان میں کوئی ٹیرر حملہ ہوتا ہے بہت شور مچاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ پاکستان کی اپنی انٹرنل اکنامک ریفارم جس کی ضرورت تھی، جس میں فسکل ڈیفیسٹ کا کام ہونا ہے، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر پاکستان میں اشرافیہ میں جو تعیش پسندی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے یہ مشہور ہے کہ پاکستان کو کاسٹ کٹنگ کرنی چاہیے، پاکستان کو اپنے خرچے کم کرنے چاہیے. اور آپ سول سروس کی کسی بھی اور فوجیوں کی بھی آپ کہیں دیکھ کے بتا دیں کہ ایک ٹائر کی کے اخراجات میں کمی آئی ہو. چھوڑ دیں جتنے آپ کو یہ برانڈ نیو یہ ڈالے اور 4 ویلرز اور باقی گاڑیاں اب نظر آئیں گی، کبھی نظر نہیں آتی. نان خریدنے کے لیے یہ جاتی ہیں. آدھی ایسی گاڑیاں ہی ہیں جن کی فیک نمبر پلیٹس ہیں، جو کسی ادارے کی ہیں اور وہ دکھانا نہیں چاہتا. جہاز آپ نے خریدے ہیں 2 اس دوران، یہ ٹھیک ہے. ان میں سے ایک جہاز جو فیڈرل گورنمنٹ کے ایک ادارے نے خریدا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بہت سخت شٹل ڈپلومیسی کی ہے، اور پچھلا جہاز خراب تھا، مجھے پرسنلی پتا ہے. لیکن ایک بہت ان کی اچھی پرفارمنس کے ساتھ جو مریم نواز کی ہے ایز اے چیف منسٹر، وہ جہاز جسٹیفائڈ نہیں تھا. تو اس لیے آپ کو تو نہیں لگتا کہ آپ کہیں سے کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں. آپ اپنا فسکل ڈیفیسٹ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ امریکہ سے امید کر رہے ہیں کہ وہ $10 بلین آپ کو پلیس کرے گا. سعودی عربیہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لونز ملتے رہیں اس قسم کے پلیسمنٹ آف منی کے. چین سے آپ رائٹ آف کروائے جاتے ہیں. چین میں سیکیورٹی کی وجہ سے آپ کو کئی چیزیں ایسی نہیں بتا سکتا جو چین نے آپ کو سیکیورٹی کی مد میں لونز جو ہے آن ہولڈ کیے ہیں یا آپ کو معاف کیے ہیں یا آپ نے بھی پیمنٹس کرنی ہے. تو آپ نے لٹرلی ریفارم نہیں کرنی، لیکن آپ نے ڈول آؤٹس لیتے جانے. یہ بہت خطرہ ہے. ایکسٹرنلی یہ 3 ملکوں کی الائنس پاکستان کی پریسٹیج کو ریز کرتی ہے، اور پاکستان کا رول میڈیشن کا دوبارہ اب سامنے آ جائے گا جب آپ نائے ہرمز کے اوپر عمان اور ایران کا آپس میں کوئی صلح ہوتی ہے تو. لیکن آپ نے اس خطرے کی، مجھے یہ ایز اے پبلک پالیسی اینالسٹ یہ بات لگتی ہے کہ آپ نے ایکسٹرنلی اپنے رول کو انکریز کرنے کے لیے انٹرنلی آپ نے اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیا کہ آپ نے کیا ریفارم کرنی. ٹھیک ہے سر، چین کا آپ نے ذکر کیا اور یہ جو سارے معاشی معاملات تھے، ہمارے سامنے سی پیک آیا اور ہمیں یہ لگ رہا تھا، اور ہر ایک جگہ پہ یہ بات ہو رہی تھی، دھڑوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں، سی پیک آ گیا، پاکستان کی قسمت بدل گئی، اب ہم چائنا سے ٹریڈ ہوگی، یہاں سے گاڑیاں گزریں گی.
سر سی پیک آیا، سی پیک کے بعد ایس آئی ایف سی آئی، ایس آئی ایف سی کے بعد ہمیں گرین اینڈ گرین پاکستان آیا، پھر صحراؤں کو ہم نے آباد کرنا تھا، وہاں ہم نے کاشتکاری بھی کرنی تھی. پھر ہم نے کرپٹو کو دیکھا نیشنل ریزرو بنتے ہوئے کہ کرپٹو کے نیشنل ریزرو ہوں گے، اس کی منسٹری ہماری بن گئی. ہمارے تربیلا ڈیم کے اندر سے سونا نکل آیا، معدنیات نکل آئی، پاکستان کے بہت سے علاقوں سے معدنیات نکل آئی، اس کی ہم نے کچھ چیزیں امریکہ کے سامنے بھی پیش کی. آف شور پیٹرول نکل آیا، بہت چیزیں سر نکلی. پر سٹل ہم سر وہیں کھڑے ہیں جہاں پر بہت سال پہلے تھے، اسے کچھ پیچھے چلے گئے. قرضوں کی اگر ہم شرح نکالیں تو اس سے پیچھے چلے گئے. ہمارے پاس کوئی بریک تھرو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم یہ چیز ہو جائے گی تو بہتر ہو جائیں گے؟ آپ کے پاس اس لیے بریک تھرو نہیں نظر آ رہا کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ معاف ہے اور آپ مشکل کام نہیں کرنا چاہتے. مشکل کام یہ تھے کہ آپ سول سروس کی ریسٹرکچرنگ کرتے، لیکن یہ جو بابو ہوتے ہیں یہ ہر وزیر اعظم کو 2-3 بابو وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھ کر اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کے بیسٹ انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایکچولی اپنی ٹرف کو بچا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سول سروس کی ریفارم ہی نہیں کی. اگر آپ نے نیب ہے، اگر نیب نے آفیسرز کو پکڑنا ہے جو کرپشن کرتے ہیں، تو 1 کلومیٹر جی او آر لاہور کا، اس کے اندر سب سے آپ کو کرپٹ آفیسرز پاکستان کی سول بیوروکریسی کے 1 کلومیٹر کے اندر مل جائیں گے. آپ کوئی ہمت کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی مشکل کام نہیں کرنا چاہتے. آپ چاہتے ہیں آپ کو سعودی عربیہ سے کچھ مل جائے، امریکہ سے کچھ مل جائے، چین آپ کا دوست ہے، چین نے آپ کا بہت ساتھ دیا. جہاں تک سی پیک کی بات ہے، آپ کے سوال بڑے فنڈامنٹل ہیں، میرے پاس وہ جواب نہیں ہے جو عام طور پہ اینالسٹ وغیرہ دیتے ہیں. سی پیک کا مسئلہ سوائے ایک بیچ میں پیریڈ تھوڑا سا آیا، اور ابھی بھی احسن اقبال صاحب دیکھ رہے ہیں، شاید پلاننگ کمیشن میں دیکھا جاتا ہے، اب علیحدہ ایک باڈی بن گئی. سی پیک کی نا چائنیز پوری ایکسپرٹیز ہے. پاکستان کو یہی نہیں پتا کہ سی پیک کی آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے، کون سی چیز ٹھیک ہے، کون سی غلط ہے. اس کے لیے ایک خاص لیول آف ایکسپرٹیز چاہیے تھی، روٹس ڈٹرمن کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے. وہ اگر میں آپ کو قصے سناؤں، ایسے ایسے بے وقوف لوگ سی پیک کو پاکستان میں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ وہ صرف کہانی بازی کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی ایکسپرٹیز ہے کہ آپ کا راستہ کہاں سے آئے گا. آپ نے ریلویز میں انویسٹ کرنا ہے یا سڑک پہ کرنا ہے، آپ نے ڈیم میں انویسٹ کرنا ہے یا آپ نے سولر پارک کسی میں کرنا ہے جو بعد میں کام بھی نہیں کرے گا. وہ جو سولر پارک میں جن لوگوں نے یہ کچھ سولر سینٹرز وغیرہ بنائے جو کام نہیں کر رہے، وہ اس وقت حکومت کے اعلیٰ ترین کیبنٹ رینکس پہ ان میں سے کئی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے. قوم کو یکجا ہو کے قوم کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یار پچھلے 30 سال سے ہم نے کوئی اکنامک ریفارم نہیں کی، تو ہمیں ریفارم کرنی پڑتی ہے. وہ نہیں کرتے ہم ایزی وے آؤٹ لیتے ہیں. پہلے تو ہوتا تھا، جنیجو کے وقت میں ہوا، یہ بھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں کو سزوکیز میں ڈال دوں گا، یہ بڑی گاڑیاں ختم ہو جائیں گی. ایٹ لیسٹ کوشش ہوتی تھی کہ یہ تعیش ختم ہو. کبھی ہم نے، میرا خیال ہے عمران صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا، اس کے علاوہ بھی دیکھا کہ اے سیز جو ہیں اس وقت سٹارٹ ہوں گے. وہ بھی خیر ایک ایکسٹریم تھی، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی شرم اور حیا ہوتی تھی. میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کٹ ڈاؤن کریں ایکسپینڈیچر. اب وہ بھی ختم ہوگی. لٹرلی ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کرنے کی میں آپ کے پروگرام پہ کہہ رہا ہوں. فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس میں ایک آنے کی ایفرٹ بھی اگر آپ کی ہو کہ آپ نے ایکسپینڈیچر کم کرنا ہے. فسکل ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے؟ میں ارن یہ کرتا ہوں، اسپینڈ اس سے زیادہ کرتا ہوں. تو اس کے جب آپ فسکل ڈیفیسٹ ہے نا، آپ کسی چیز میں نہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نہ باہر سے کر سکتے ہیں. جہاں تک ایس آئی ایف سی کی بات ہے، ایس آئی ایف سی کا تھوڑا سا فائدہ یہ ہوا ہے کہ بیوروکریسی کی سلو سپیڈ کو تیز کرنے کے لیے منسٹریز وغیرہ میں ایس آئی ایف سی کام کرتی ہے.
اور کچھ میٹنگز وغیرہ کرا دیتی ہے، باقی چیزیں کرا دیتی ہے، لیکن انویسٹمنٹ ایک بڑا فنڈامنٹل پرنسپل ہے، وہ صرف یہ ادارے کچھ بنانے سے نہیں ہوتی. تو اس لیے کہنے دیں مجھے اس بات کو، میرے بڑے دوست ناراض ہو جائیں گے، کہ ایس آئی ایف سی بھی جن مقاصد کے لیے آئی تھی وہ پورے نہیں ہوئے. جہاں تک کنالز کا پروجیکٹ ہے، گرین پاکستان کا تو شاید اس طرح کامیاب ہو گیا کہ بہت ساری جو ٹورزم والا پاکستان کا، سوری وہ ڈفرینٹ، بہت زیادہ گلگت بلتستان میں باقی ہوٹلز وغیرہ کو ٹیک اوور کر کے ان کی ریفربشمنٹ کی جا رہی ہے. لیکن گرین پاکستان کا یہ ہوا کہ آپ کو جتنا واٹر چاہیے تھا اس کے لیے، وہ سندھ نے آپ کو کنالز بنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اتنا پانی نہیں ہے سسٹم میں جس کے لیے آپ کنالز بنائیں. میں سندھ سے اتفاق نہیں کرتا اس میں، لیکن وہ بھی رک گیا. تو جو آپ کی انٹرنل ریفارم ہے نا، ریفارم بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا پڑتا ہے، نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، ایکسپرٹیز چاہیے، سویلین فٹ پرنٹ چاہیے. ایک ہر چیز کے اندر پاپولیشن کاؤنسل کے اندر چیف آف ڈیفنس فورسز کو گھسایا ہوا ہے. دنیا کی ہر فائل جو ہے وہ میرے خیال ہے جا کے ان کے آفس پہ رکتی ہے. رسپانسبلٹی آپ نے لینی نہیں کسی بات کی. اگر بلوچستان پہ کسی نے بات کرنی ہے ایونچولی، یا کشمیر میں جو انہوں نے میس اپ کیا ہے، تو وہ کون بات کرے گا جی؟ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے. تو اور ان کی بھی ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کئی باتیں ان کی ٹھیک ہے، انہوں نے پاکستان کو مے کے بعد بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا. لیکن اب جب وہ آگے جا کے جو کر رہے ہیں نا، وہ آئی تھنک اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے جو انہوں نے لاسٹ والی کی تھی. ابھی پروگرام کا ٹائم نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم مشکل چیزیں نہیں کرتے جو عرصہ دراز سے پڑی ہوئی ہیں، پچھلے 30 سال سے کرنے والی پڑی ہوئی ہیں. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے نا صحیح معنوں میں، اور ایزی روٹس اور کیا ہیں؟ پیٹرولیم ہے. پیٹرولیم کے اوپر آپ نے لیوی اتنی لگائی ہوئی ہے کہ پیٹرولیم پرائس وہ پتہ نہیں شاید ڈبل کر دیتی ہے. سر ایک بھائی اور مسئلہ بھی ہے، یہ لیویز چلے ٹیکس ہو گیا، ایک ڈیبیٹ ہے ٹیکس زیادہ ہونا چاہیے تھوڑا ہونا چاہیے، کون کون سی جگہوں پہ ٹیکس ہونا چاہیے جہاں پر ہے ہی نہیں، کوئی دائرہ ہی نہیں ہے ٹیکس کا، بس ایک ہوا کا غبارہ ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. دوسری جناب سر یہ بھی ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے نا پاکستان. دیکھیں ایس آئی ایف سی بنی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آگے، فوج کے دفتروں میں فائلیں چلی گئی. چلے اگر اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ لوگوں کے اوپر، لوگوں کو ٹرسٹ آ جائے کہ ریاست ہے، ریاست میں چلے کوئی ایک ہے جس نے سنبھالا ہوا ہے سسٹم، وہ آئینی قانونی ہے یا نہیں وہ بات کی بحث ہے، چلے کسی نے سنبھالا ہوا ہے، ٹرسٹ ہو. یہاں پر سر میں ڈیلی لوگوں سے بات کرتا ہوں، کسی کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ اپنی ذاتی جو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان لا کر انویسٹ کریں. انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر انویسٹ کریں گے، پلازا کر وہ چھین لیں گے، پلاٹ لیں گے، پلاٹ کے اوپر کوئی سوسائٹی بن جائے گی، گاڑی لیں گے تو کوئی اور کیس کھل جائے گا. تو لوگ انویسٹمنٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا گیپ آ گیا اسٹیٹ کے اور عام عوام کے درمیان. وہ تو آپ بڑے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، جن کے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کچھ ہے، کہ وہ ٹرسٹ، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹرسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ کب ہوتا ہے؟ اور یہ کسی حکومت کا نہیں. ٹرسٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ہو کہ کل اگر میں ایگزیکٹو کے ساتھ لڑائی میں پڑ جاؤں گا تو عدلیہ مجھے وقت پہ بچا لے گی. ٹرسٹ کب ہوتا ہے؟ کہ جو آفیسر ہے، جو میرے گھر ایگزیکٹو برانچ کا آیا ہے، یا جو جس کے پاس میں گیا ہوں، وہ مجھے انصاف سے، عزت سے باہر نکل کے، سر پہ ہاتھ پھیر کے، بیوہ کے، بچوں کے، ان سے پیار کر کے بات کرے گا. انہوں نے اپنے اسسٹنٹس کو کرپشن کرنے کے لیے ہر دفتر کے باہر چھوڑا. ہر دفتر کے باہر. بنی گالا میں جو بے شک لیگل تھا، لیکن جس برے طریقے سے آپ نے وہاں لوگوں کو وہاں سے ہٹایا. دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پوائز ہوتی ہے، ایک گریس ہوتی ہے، اس سے کام کیا جاتا ہے. اگر 30 40 سال سے وہاں گھر بنے ہوئے تھے، آپ نے ٹھیک ہے کرنا بھی تھا، اور اس سے ہی کرنا تھا، آپ کم از کم آخری فیز میں ایک ڈیٹ دے دیتے 1 سال بعد کی، اور 1 سال میں لوگ اپنی آلٹرنیٹ لائیولیہوڈز بنا دیتے. لوگوں کو لٹرلی میں نے سڑکوں پہ دیکھا ہے. آپ کے شیو کرنے والا، آپ کی ہیئر کٹ کرنے والا، وہ آپ کو داستانیں سنائے گا.
جو آپ کے کپڑے ڈرائی کلین کرتے ہیں بچے، جو آپ کے بچے کپڑے بیچتے ہیں سڑکوں پہ، آپ کا اسٹیٹ، ایک تو اسٹیٹ پہ ٹرسٹ نہ ہونا ہے. میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اسٹیٹ سے نفرت ہے. لوگ شدید نفرت کرتے ہیں. کسی دفتر جانا ہو بیٹا تو وہ پہلے اندر کوئی بندہ تلاش کرتا ہے. ایون اب تو یہ نوبت آ گئی کہ میرے اسٹوڈنٹس، میرے کولیگز ہوتے ہیں، میرے میں بھی یہ ٹینڈنسی آ گئی کہ میں کہوں یار پہلے کوئی واقف مل جائے. اگر کوئی واقف نہ ہو، آپ کے ساتھ ایسا روکھا سوکھا سلوک ہوتا ہے. تو اسٹیٹ سے نا، یہ ان کو پتا چلے گا جس دن تیلی کو خاص لگ گئی، جس طرح بنگلہ دیش میں ہوئی ہے. دکھ بہت ہے لوگوں میں بہت نفرت ہے، بہت دکھ ہے کہ ان کے مسائل کو حکومت اور اسٹیٹ، جو ریاست ہے پاکستان کی، ان کو نہیں دیکھ رہی. اب دیکھیں پتہ کیسے چلے، سارے لوگ اپنے محلوں میں ہیں. ہر جو بڑا آپ کی اشرافیہ ہے، یونیفارمڈ اینڈ ان یونیفارم، وہ انسولیٹڈ ہے. وہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے اے سی چلتے ہیں، ان کے ایک سے ایک فیسلٹی ہے. ڈیٹیل میں گئے بغیر عام انسان ایک علیحدہ گھروندے میں رہتا ہے، اور جو اشرافی ہے تھوڑی سی، وہ سیکیور بھی ہے، خوشحال بھی ہے. اور ان کی ڈسکشنز یہ ہوتی ہیں کہ دیکھیں لیٹسٹ چیز کیا آئی ہے، نائکی کے جوتے کہاں سے ملیں گے. تو یہ گیپ بہت بڑھ گیا، اور یہ انفارچونیٹلی یہ پھر ہوتا ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی آتی ہے اور بہت زیادہ ارتعاش پھیلتا ہے. ابھی ڈر کے مارے اگر لوگ نہیں بھی نکلتے، کئی دفعہ پھر ایسی چنگاری آتی ہے کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں. انڈرسٹینڈ. اب پولو کلب میں یا اسلام آباد کلب میں بیٹھ کے آپ عام انسان کے مسائل تو سمجھ ہی نہیں سکتے نا، اس سے بہت دور رہتے ہیں. بالکل نہیں. آخر میں سر یہ بتا دیں، شہباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سنبھالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی ہے. اس بیان کے بعد سے لے کر آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، کیا ریاست آگے بڑھی ہے یا پیچھے گئی ہے؟ شارٹلی سر بتا دیں. ریاست یار ایکسٹرنلی آگے گئی ہے نا، اور آپ نے جنگ جیتی ہے. ان دو چیزوں کو آپ نکال دیں تو ریاست پیچھے گئی. یہ صرف اس لیے آپ کی اس وقت ڈبیٹ میں ٹوٹل بلیکنس نہیں ہے کہ آپ نے ایک جنگ جیتی ہے، ایک آپ نے، اور آپ ایکسٹرنلی بہت ریلیونٹ ہو گئے. لیکن خطرہ یہ ہے نا کہ آپ ہر چیز کا ایکسٹرنل شارٹ ٹرم حل ڈھونڈتے رہیں گے، انٹرنل ریفارم نہیں کریں گے. جس دن باہر کی بہاریں، یہ تو ایک خاص سچویشن کی وجہ سے ہے نا، ہماری بہت اچھی قسمت رہی ہے پچھلے 1.5 سال میں. جب یہ حالات الٹی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو انٹرنل ریفارم کرنی پڑے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ نے کی نہیں ہوگی. یہ وقت تھا کہ آپ انٹرنل ریفارم کر لیتے. اب اس سے عجیب عجیب جملے، صوبے بنا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. بھائی یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل ریفارم انٹرنل کریں. آخر میں سر یہ بتا دیں، ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے جب بھی کوئی حکومت ہوئی، طاقتور ہوا، اس وقت تو سیدھے پڑے گے، جب وہ گیا تو اسے مرد الزام ٹھہرایا گیا. یہ نظام جب بدلے گا، کوئی قربانی لگے گا اس نظام میں بیٹھے ہوئے فیصلہ سازوں میں سے کوئی ایک؟ اس وقت اس لیے مشکل ہے نظام بدلے گا کہ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کیا کہنا چاہیے، وفاشار قسم کی سویلین گورنمنٹ ہماری ملٹری کی جو کمانڈ ہے اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ ان کے درمیان ہارمنی بھی ہے. لیکن جب یہ تو قربانی ختم سر پھر ہوگا، وہی آئیڈیلی تو وہی لگیں گے نا جو اس وقت بہت زیادہ وفاداری دکھا رہے ہیں. ہاں پھر اس کے بعد سیکریفائس ہوگی. لیکن میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی جس کو لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا. دیکھیں یہ ختم اس وقت ہوگا جب آپ کے جو ملک کے 2-3 بڑے لیڈرز ہیں، جو سویلین لیڈرز ہیں، وہ اکٹھے ہو کے پیس اور ریکنسیلیشن کے بعد آگے جانے کا فیصلہ کریں گے. دیکھیں یہ ہائیبرڈ نظام بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. آپ سب بڑی تعریف کرتے ہیں
آپ کب تک چیف آف آرمی سٹاف کی ٹیبل پہ دنیا کی ہر چیز ڈالیں گے؟ وہ ملک میں ہی نہیں ہے ہوتے، اتنا بڑا مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جب وہ نہیں ہوتے ہر چیز ہولڈ پہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں بلوچستان کے عوام سے کون بات کرے گا، کون ان کی بات سنے گا؟ ہارڈ اسٹیٹ تو ہر وقت نہیں چلے گی نا۔ انڈرسٹینڈ. آزاد کشمیر میں جب وقت تھا بات کرنے کا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بات کی، بات کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں، سارا ملک ایکسٹرنیلٹیز میں انوالوڈ ہے، اور مڈل ہائی لیول کے 19-20 گریڈ کے افسر سول اور ملٹری بیٹھ کے آزاد کشمیر میں انہوں نے لا کے وہ کام کر دیا جو انڈیا میرا خیال ہے کئی ڈیکیڈز میں نہیں کر سکا، اپنی انسینسٹیوٹیز کی وجہ سے، انڈرسٹینڈ. اور کسی اور کو بھی نہیں آنے دیا۔ تو ایک دفتر پہ جتنا مرضی وہ زبردست ہو، اگر آپ کے ملک کا محور ایک دفتر ہوگا اور باقی لوگ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے اس ڈر کے مارے کہ یار ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، بالکل ہی لیٹ گئے لوگ، تو پھر ملک اس طرح نہیں چلتے۔ آفیسز میں ڈویژن ہوتی ہے، اور ایونچولی سیاست دانوں نے مسئلے حل کرنے ہوتے ہیں، جو ملک کے بڑے مسئلے ہیں وہ سیاست دانوں نے حل کرنے ہوتے ہیں۔